جی، کارگل کرائسس میں جب اسلام آباد میں تھا تو اس وقت اس کا جو بیک ڈراپ چل رہا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ لاہور میں ایک سمٹ ہوئی، واجپئی صاحب آئے اور پیس پروسیس ایک سلسلہ شروع ہوا. اور جب ہم اسی دوران میری پوسٹنگ ہوئی، میں واشنگٹن پہنچا تو اس وقت خبریں آنی شروع ہو گئیں کہ کارگل ہائٹس کے اوپر کچھ مسئلہ چل رہا ہے. جب تھوڑی وقت گزرا، ہمیں بھی کچھ معلومات زیادہ ملی. پھر جس طرح آپ نے کہا کہ وقت گزرنے کے ساتھ بہت ساری معلومات ہمیں ملی، تو اندازہ ہوا کہ اس کارگل کرائسس میں ایک ملٹریلی تو شاید یہ ٹھیک تھا. ملٹریلی اس کی وجہ یہ ہے کہ 1972 کے شملہ ایگریمنٹ کے بعد سے انڈیا نے کم از کم 3 بار ایسا کیا ہے کہ وہ وائلیٹ کر کے لائن آف کنٹرول کو وہ پاکستان کے کچھ ایریاز لے گئے. ان میں سیاچین بھی شامل تھا جو 1984 میں لیا. پھر کمر ہے، شوربتلا ہے. تو یہ یعنی اگر آپ اس زاویے سے دیکھیں تو انہوں نے بھی اپنے لیے ایک یہ راستہ چنا کہ اگر ہم لیہ کو جاتی ہوئی جو سری نگر سے سڑک ہے اس کو کسی طریقے سے بلاک کرنے کی پوزیشن میں آئے تو انڈیا ول بی فورس ٹو سٹ وتھ پاکستان آن کشمیر ڈسپیوٹ ٹو ریزالو دس ڈسپیوٹ، کیونکہ انڈیا آ نہیں رہا تھا اس راستے پر. تو ایک لحاظ سے تو جن لوگوں نے یہ پلان کیا ان کے ذہن میں تو یہ تھا کہ اس سے کم از کم انڈیا اوبلائج ہو جائے گا، مجبور ہو جائے گا کہ وہ کشمیر کے اوپر پاکستان کے ساتھ بات چیت کرے. اب اس کا دوسرا پہلو بھی تھا، نیچرلی اس کے کچھ نقصانات تھے. ایک تو یہ اس کا بیک ڈراپ جو واجپئی صاحب کا وزٹ تھا، ایک یعنی یہ کارگل والا جو سلسلہ تھا یہ اس کے ساتھ پوری طرح ہم آہنگ نہیں تھا، بلکہ اس کے متضاد تھا جو پیس پروسیس چل رہا تھا. پھر یہ بھی ایک کنٹروورسی شروع ہو گئی کہ آپ کی سیاسی قیادت کس حد تک اس کو پتا تھا اس سارے سلسلے کا. تو چنانچہ جب زیادہ مسئلہ آگے بڑھا تو پھر امریکہ نے انٹرونشن کر کے تو اس معاملے کو سلجھایا. تو میرے نزدیک جو میں نے شاید خبروں اس میں بھی اپنے کتاب میں بھی لکھا ہے کہ سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ 1998 کی نیوکلیئرائزیشن کے بعد دونوں ملک نیوکلیئر اسٹیٹس بن چکے تھے. تو خیال یہ تھا کہ اب کنونشنل ایسیمیٹری بے شک ہے پاکستان اور ہندوستان کی، لیکن اب جنگ نہیں ہوگی اور کوئی کسی قسم کی کنونشنل کنفرنٹیشن بلو دی نیوکلیئر تھریش ہولڈ نہیں ہوگی. تو کارگل نے وہ سلسلہ ایک قسم کا شروع کروا دیا، جس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بعد میں بھی کئی ایسے مواقع آئے ہیں کہ انڈیا تھاٹ آف engaging in kinetic or conventional confrontation with Pakistan below the nuclear overhang. تو اس وجہ سے یہ بھی اس کا تو میری یہ کلی طور پر یہ میری رائے تھی کہ یہ ill timed فیصلہ تھا کارگل کا، اور یہ پاکستان کے زیادہ حق میں نہیں گیا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ امبیسڈر. آپ نے ذکر کیا ہے کہ اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب جو تھے وہ بل کلنٹن صاحب ان کو ایگری ہوئے ریسیو کرنے میں اور ان دا وائٹ ہاؤس، لیکن اس میں سعودیز سپورٹ کر رہے تھے. اور آپ نے ڈسکس کیا آئی تھنک امبیسڈر بندر جو ہیں وہ بھی ایئرپورٹ پہ آ گئے. تو آپ نے یہ بھی تصور شاید کیا، لکھا ہے کہ سعودیز نے بھی رول پلے کیا ان چیزوں کو، کیونکہ اس کے بعد بل کلنٹن نے یہ کہا کہ میں ضرور نواز شریف صاحب کو 4 جولائی کو ویلکم کر لیتا ہوں، لیکن اگر آپ وڈرال کر لیتے ہیں. امبیسڈر صاحب ایک بات کی جاتی ہے کہ پاکستان، اس کو میں نے نجم سیٹھی کو اور بہت سارے اور لوگوں کو بھی جو ہے وہ سنا ہے کہ، اور انہوں نے بھی یہ کہا انٹرنیشنلی پھر یہ ہوا کہ انہوں نے کہا جی اس واقعے کے بعد پاکستان پہ ایک لیبل لگا دیا گیا کہ جی یہ جو ہے دس از اے کنٹری دیٹ اسپانسرز ٹیررزم، اور اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم کی جی باتیں بھی کر دی جاتی ہیں. کتنا مشکل ہو گیا پاکستان کے لیے دنیا میں کیس ڈیفینڈ کرنا، اور نواز شریف صاحب کے لیے ایز اے پولیٹیشین
کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان سے پوچھے بغیر بات، کیونکہ ان کی جو پارٹی کا موقف ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم سے پوچھے بغیر جو ہے وہ سارا کچھ کر لیا گیا، اور ہم سے پوچھا ہی نہیں گیا. اور مشرف صاحب کا کہنا یہ تھا کہ میں تو لے کے گیا تھا، میں نے بتایا تھا سارا. کتنا مشکل ہو گیا پاکستان کے لیے دنیا کو یقین دلوانا. اور اس دن نواز شریف صاحب کے لیے وائٹ ہاؤس میں کتنی زیادہ مشکلات تھیں، آپ کیونکہ اس گروپ کا حصہ تھے. سو وٹ ڈو یو میک آف دیٹ سر؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سعودی عربیہ پاکستان کی ہمیشہ ہمیشہ خیر خواہ رہا ہے، تو انہوں نے بھی کوئی یقیناً رول پلے کیا ہوگا. پھر امریکہ میں جو مجھے پتا چلا، میں نے جب تحقیق کی پتا چلا کہ امریکہ بھی اس وقت ہندوستان کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھا جب ہمارے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی. پاکستان ایک مشکل مرحلے میں سے گزر رہا تھا، کیونکہ ہمارے جو ٹروپس تھے اوپر سے فائرنگ انجینس کر کے ان کو وہ مر رہے تھے. سارے پاکستانی ٹروپس تو نہیں تھے، کچھ مجاہدین تھے، کچھ NLI کے لوگ کے تھے. تو وہ پاکستان کے لیے بڑا ایک ڈیفیکلٹ پوزیشن تھی، اس لیے اس میں سے سولوشن نکلنا ضروری تھا. تو 4 جولائی کا جو واقعہ تھا وہ اس کو اس پیرائے میں دیکھا جائے کہ اس نے پاکستان کے لیے تھوڑے مسائل حل کیے اور یہ کارگل کرائسس کو سمجھ لیں کہ ختم کر دیا. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کے کچھ ہی عرصے بعد 9/11 آ گیا. جب 9/11 آیا تو امریکہ نے کہا کہ بھائی یہ تو ہمارے اوپر جو دہشت گردی ہے اس کا منبع شاید مڈل ایسٹ ہے، ان کی ایڈیالوجی ہے اسلام. وہ تو لفظ بش صاحب بولا کرتے تھے اسلامسٹ ریڈیکلزم وغیرہ. تو آپ کو پتا ہے کہ القاعدہ کے پیچھے وہ پہلے افغانستان میں آئے، پھر انہوں نے عراق پہ حملہ کیا. تو ایسے میں ہندوستان کو ایک موقع ملا یہ کہنے کا کہ دیکھیں آپ بھی اس اسلامسٹ سو کالڈ اسلامسٹ ٹیررزم سے شکار ہوئے ہیں 9/11 پہ، اور ہندوستان بھی اسی قسم کے ٹیررزم کا شکار ہے جو پاکستان کی طرف سے آ رہا ہے. تو ہندوستان کو ایک بہت سمپتھیٹک ایئرز مل گئے ویسٹ میں، کیونکہ وہ ماحول بن گیا ہوا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لحاظ سے پاکستان اگر ہم اپنا کلاک ریورس کر سکیں اور لاہور پیس پروسیس چلتا رہتا اور کارگل نہ ہوا ہوتا تو آئی تھنک پاکستان وڈ ہیو بین ان اے ویری ویری اسٹرانگ پوزیشن. نواز شریف صاحب کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کی، اور یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ سے اس بات کے خواہاں رہے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ بلکہ دوسرے ہمسایوں کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہونے چاہیے. ان کی اپنی ایک ویژن ہے کہ اگر یہ اچھے تعلقات ہوں گے، اقتصادی تعلقات آپس میں بڑھیں گے، خوشحالی آئے گی، روزگار آئے گا. یہ ان کی ویژن تھی. تو اگر وہ لاہور پروسیس چلتا رہتا میرے خیال میں تو پاکستان کے لیے بہت ساری راہیں جو ہیں وہ آگے کھل جاتی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میں صاحب یہ سوال اس سے تو کنیکٹ نہیں ہے، لیکن کیونکہ آپ اس میٹنگ میں تھے تو میں دوبارہ اس میں آپ نے نواز شریف صاحب کی بات کی. تو جو مودی صاحب 2016 میں آئے تھے لاہور، اور پرائم منسٹر نواز شریف کی جو تھی گرینڈ ڈاٹر کی شادی میں، اس میں کوئی بات ہوئی، امن کی ڈسکشن ہوئی، یا کیونکہ آپ اس میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے پرائم منسٹر مودی اور پرائم منسٹر نواز شریف کی اس میٹنگ میں، اس میں کوئی امن کی بات ہوئی یا بس پلیزنٹریز ایکسچینج ہوئی، ایک گڈ ول تھا؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں کو اس وقت یہ بھی کہنا تھا کہ شاید ویزاز کے بغیر ہی آ گئے، ان کو ویزا ہی نہیں ملے، انہوں نے جہاز سے فون کیا ہے، کابل سے فون کیا اور کہا جی ہم آنا چاہ رہے ہیں، نواز شریف صاحب نے کہا آ جاؤ. تو یہ بھی ایک اس وقت یہ شور مچا تھا. تو اس وقت وہ کیا ہوا تھا، اس کے کئی لوگ کہتے ہیں اس کا بھی نقصان ہوا ہے، وہ سڈن وزٹ کا نواز شریف صاحب کو، اور اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ یہ دیکھیں، میں اس زاویے سے تو اس کو نہیں دیکھوں گا کہ نواز شریف صاحب کا نقصان ہوا یا فائدہ ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی دوسرا لیڈر چل کے پاکستان کے گھر پاکستان میں آ جائے تو پاکستان کا فائدہ ہے، اور اس کے لیے مودی صاحب کو وہاں کرٹیسزم، اس کو تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا. تو یہ پاکستان کے لیے کامیابی تھی کہ ایک ماحول بن رہا تھا. اگر آپ کو یاد ہو تو یہ 2015 میں پہلے اوفا ہوا، اس کے اندر تھوڑی سی کنسیشن ہوئی، پھر بینکاک میں انڈیا نے ہمیں کنسیشن دی، اور پھر اسلام آباد میں باقاعدہ فیصلہ ہو گیا 9 دسمبر کو کہ بائی لیٹرل ڈائیلاگ ریزیوم کر لیں گے، اور جے شنکر صاحب جو تھے وہ آئیں گے 15 جنوری کو. یہ سب طے ہو چکا تھا. اسی دوران میں 25 دسمبر کو اچانک
مودی صاحب اگر آتے ہیں تو ماحول تو پہلے سے دوستانہ بن گیا ہوا تھا، اور وہ آئے تھے میٹنگ کے دوران بھی. جو مجھے جملہ یاد ہے، میں نے میٹنگ کا سارا احوال اس میں لکھا ہے کتاب میں. انہوں نے یہ کہا کہ جنگ کو زنگ لگا دیں گے. وہ اپنے حساب سے زے نہیں بولتے، تو جنگ کو جنگ لگا دیں گے. تو وہ مقصد ان کا یہ تھا کہ بھئی ہمیں اب غربت کے خلاف لڑنا ہے. تو ماحول جو اس وقت تھا، بلکہ دونوں وزیر اعظم نے دونوں فارن سیکرٹریز کو کہا کہ آپ ذرا تھوڑی بریفنگ دے کے کیا ہے. تو دونوں کی پازیٹیو بریفنگ تھی کہ اب آگے بڑھنا ہے، تو اس لیے تعلقات جو ہیں وہ آگے جائیں گے. وہ ہماری بدقسمتی کے پٹھان کوٹ کا واقعہ ہو گیا، جس کی وجہ سے یہ سلسلہ آگے نہیں چل سکا. دیکھیں الٹیمیٹ جو منزل ہے ہماری قیمتی صاحب، وہ تو یہی ہے نا کہ اچھی ہمسائیگی کے ساتھ چلیں. کیونکہ اب تو یہ طے ہو گیا ہے کہ ملک اکیلے ترقی نہیں کرتے ہیں، ان کو ریجن کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. اور یہی استدلال ہمارا ہندوستان کے ساتھ بھی ہے کہ آپ پاکستان کو تنہا کرنے کے چکر میں آپ اپنا بھی نقصان کر بیٹھیں گے کسی دن. تو بہتر ہوگا کہ یہ پاکستان، ہندوستان، افغانستان، ایران، باقی سارے ہم اچھے ہمسائیگی کی طرح، اچھے ہمسایوں کی طرح رہیں. اس میں ان کا بھی فائدہ ہے اور ہمارا بھی فائدہ ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک موو، پازیٹیو موو تھی، اور اس کو پاکستان کے لیے امن کی کاوشوں کو فائدہ پہنچ سکتا تھا اس سے. امبیسڈر آپ اس واقعے کے بعد، کارگل کے واقعے کے بعد آپ بھی واشنگٹن میں ہی تھے، تو ملٹری کو ہو گیا مشرف صاحب کا 12 اکتوبر 1999 کا، آپ نے اس کا ذکر بھی کیا ہے. کتنا مشکل تھا پاکستان کے لیے اس سٹوری بتانا، یا ڈپلومیٹس کے لیے، یا یہ بتانا کہ ایک ڈیموکریسی سے ڈکٹیٹرشپ؟ اور یہ اب ظاہری بات ہے ایز اے ریپریزنٹیٹیو آف دا کنٹری آپ کی تو جاب یہی ہوتی ہے کہ جو پیچھے اسٹیٹ کے حالات ہیں انہی کو. تو کتنا مشکل ہو گیا تھا، یا کیسے حالات تھے اس وقت واشنگٹن میں سر؟ دیکھیں جب 12 اکتوبر 1999 کو جنرل مشرف صاحب نے کو کیا، جس کو وہ اس وقت کو نہیں کہنا چاہتے تھے، اور ہمیں یہ کہا گیا کہ اس کو کہا جائے دا چینج. تو اور ہمیں کچھ ٹاکنگ پوائنٹس بھیجے گئے کہ آپ جا کے امریکہ کو بتائیں، امریکہ کے فنکشنریز کو، کہ اس کے محرکات کیا ہیں. تو امریکہ کے اندر ملٹری کو کے متعلق اسپیشلی اگر ڈیموکریٹس کی حکومت ہو تو کوئی سننے والا نہیں ہوتا، کوئی اس کو پذیرائی نہیں مل سکتی. بہرحال پھر بھی ہم نے، میرے ساتھ جو شاہجی فیر تھے، جو میرے سپیریئر تھے، وہ اور میں، ہم گئے کسی کے پاس، اور میں نے وہ پورا واقعہ لکھا ہے کہ وہاں پہ کس طریقے سے وہ جو کانگریس مین ہیں انہوں نے ہماری بات سنی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آئیے میرے ساتھ آئے. تو وہ ہمیں کیپٹل ہل لے گئے. کیپٹل ہل میں اگر آپ نے دیکھا ہو تو اس کے درمیان میں ایک گنبد ہے جسے روٹنڈا کہتے ہیں. اس گنبد کے اندر بڑی بڑی میورلز لگی ہوئی ہیں. تو وہ ہمیں ایک میورل کے سامنے لے گئے اور ہمیں کہنے لگے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس میں ہو یہ رہا تھا کہ جارج واشنگٹن جب اپنی جنگ آزادی برطانیہ کے خلاف جیت گئے، تو انہوں نے اپنے آ کے کمیشن کو، یو ایس سینٹ کو جو اس وقت بنی تھی، ان کو پیش کیا فیلاڈیلفیا میں، اور انہوں کو کہا کہ اب آپ اپنی مرضی سے جو آپ صدر یا نظام بنانا چاہتے ہیں منتخب کر لیں. اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ 1789 میں پھر انتخاب ہوئے. تو جناب یہی جارج واشنگٹن صاحب یہ تو چلے گئے تھے، اپنے گھر چلے گئے تھے، اور وہ پھر آئے اور وہ منتخب ہوئے. اس نے ہمیں کہا کہ ہم یہ چاہیں گے، پلیز ٹیل یور جنرل کہ دس از واٹ وی وانٹ یو ٹو واٹ ہم وانٹ ہم ٹو ڈو، وچ بیسیکلی مینس کہ آپ سیولینز کو اپنا اقتدار سونپیں اور آپ خود حکومت نہ کریں. تو امریکہ کے اندر زیادہ پذیرائی نہیں ہوتی. لیکن میں آپ کو ایک تلخ حقیقت بھی بتاتا چلوں اس میں، کہ امریکہ کے اندر جب ان کے اپنے مفادات ہوں تو وہ ڈکٹیٹر سے ڈیل کرتے رہے. پاکستان کے اندر صدر ایوب سے ڈیل کیا، پھر جنرل ضیاء الحق سے ڈیل کیا، پھر اسی جنرل مشرف سے بھی ڈیل کیا 9/11 کے بعد. اسی طریقے سے دنیا میں جہاں جہاں بادشاہتیں ہیں یا ڈکٹیٹرز ہیں، اگر امریکہ کا انٹرسٹ، ان کے مفادات اس بات کے متقاضی ہیں کہ ان کے ساتھ ہم ڈیل کریں تو وہ کرتے ہیں. ان کے ضمیر پہ اس وقت کوئی خاص گرفت نہیں آتی. تو دنیا پریگمیٹک ہے. لیکن بالعموم مغرب کی دنیا میں بھی اور باقی دنیا میں بھی
ڈکٹیٹرشپس جو ہیں وہ اب پسند نہیں کی جاتی ہے، ملٹری کورس پسند نہیں کیے جاتے ہیں، اور اس وجہ سے وہاں پہ بھی اس کی کوئی پذیرائی کم از کم اس وقت بالکل نہیں تھی۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں امبیسڈر صاحب، آپ کے وہاں پہ ہوتے ہی ظاہر بات ہے 9/11 بھی بڑے سارے بڑے ایونٹس تبھی ہوئے جب آپ واشنگٹن میں تھے، یہ بھی ایک ظاہر بات ہے ہسٹری ہے جس کو آپ نے اپنی بک میں ڈاکومنٹ کر دیا ہے۔ سو میں دیکھ رہا ہوں کہ 9/11 کے بعد جتنی بھی سر جو سینکشنز لگیں، جو پرٹیکولرلی یو این کی طرف سے ریزولوشن 1373 1267 جس کا آپ نے ذکر بھی کیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ 9/11 کے بعد انہی ریزولوشنز کی جکڑ میں پاکستان آ گیا اور آج بھی ہم انہی ریزولوشنز کی جکڑ میں ہیں، جیسے ہم FATF میں پھنسے رہے اور ابھی بھی ہمارے اوپر جو ہے وہ ہم 9/11 کو ہم نے صرف کائنیٹک آپریشن سے ڈیل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ جو گلوبل جو انٹرنیشنل لا تھا اس کو ہم اگنور کرتے رہے، اور جب امریکنز افغانستان سے وڈرا کیے تو ہم اس شکنجے میں پھنس گئے۔ تو کیا ہم 9/11 کو پراپرلی سمجھ نہیں سکے، یا کہ ہم اس چیز کو جو ہے دنیا میں تقسیم کرنے میں یا دنیا کو بتانے میں جو ہے وہ فرق نہ کر سکے کہ دا ملیٹنٹس اور دا طالبان جو افغانستان میں وہ اور ہیں، اور جو مجاہدین کشمیر میں لڑ رہے تھے وہ اور ہیں، کیونکہ پاکستان کی یہی تقسیم رہی ہے، اور ہم یہی کہتے رہے ہیں کہ جب حالات بہتر ہوں گے تو یہ جو مجاہدین کشمیر کے جن کو ہم سپورٹ نہیں اب کرتے، کیونکہ اب صرف ہماری جو اپروچ ہے وہ ڈپلومیٹک، پولیٹیکل اور مورل ہے فار دا کشمیر، لیکن ہم کشمیر کے ریلیٹڈ بھی جو لوگ تھے وہ انہی ریزولوشن کی طرف آ گئے۔ تو آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے ورڈ یوز کیا کہ انڈیا کو سمپیتھیٹک ایئرز مل گئے، کتنا پاکستان کو نقصان اس کا ہوا؟ کیونکہ 9/11 کا فائدہ جو کچھ ہوا وہ تو ایک حقیقت ہے ہی ہے، لیکن ہم نے جنگیں بھی لڑی، نقصان بھی کروایا فائنینشلی، پیسے کا۔ آپ کو یاد ہوگا ٹرمپ صاحب نے کہا ہم نے آپ کو $33 بلین دیے، وہ تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں تھے جتنا ہمارا ویسے نقصان ہو گیا ملک کا۔ تو ہم یہ آج، لیکن ہم بھی آج بھی بلیم ہوتا ہے کہ جی یہ دیکھیں جی دے آر اسپانسرز، اور ابھی بائیڈن صاحب کی اور مودی صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے۔ تو کیا ہم انٹرنیشنل لا کو سمجھ نہ سکے، یا ہم دنیا کو ڈیفرینشیٹ نہ کروا سکے، یا ہم نے اس وقت ان لوگوں کو سزائیں نہ دیں جو کشمیر میں جو لوگ انوالو تھے؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر اس چیز کا؟ سوال میں لمبا ہوگا۔ 9/11 کے وقت نیو یارک میں تھا، جی اور مجھے یاد ہے وہ صبح ہم 3 دوست ایمبیسی میں کام کرنے والے کار پول کر کے روزویلٹ آئیلینڈ سے ہم جا رہے تھے، کوئنزبورو برج پہ تھے، اور ہم بڑی ایک گہری بحث میں اس میں مشغول تھے۔ اگر ہم تقریباً 8:45 پہ ہم وہاں سے گزرے، 9 بجے پہنچتے تھے آفس، اگر ہم لیفٹ پہ دیکھتے تو شاید ہم وہ ٹاور گرتا ہوا دیکھتے۔ اینی وے جب ہم وہاں پہ پہنچے تو اس وقت اندازہ ہو گیا کہ یہ بہت سنگین واقعہ ہوا ہے۔ لیکن جس طرح میں نے کارگل کے لیے بیک گراؤنڈ بتایا کہ واجپئی صاحب کا وزٹ اور لاہور پروسیس تھا، اسی طریقے سے 9/11 کا بھی ایک بیک گراؤنڈ پیچھے چل رہا تھا کہ طالبان کی حکومت کے خلاف غم و غصہ بڑھ رہا تھا۔ تو 1999 میں ہی 1267 یو این سیکورٹی کونسل ریزولوشن 1267 رجیم، سینکشنز رجیم آ گئی ہوئی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی بھی ایسا شخص جو طالبان کو سپورٹ، طالبان یا القاعدہ میں سے کسی کے ساتھ اپنی وابستگی رکھے گا تو وہ اس سینکشنز کی وائلیشن کرے گا۔ تو چنانچہ اس وقت آلریڈی پاکستان پہ دباؤ تھا، کیونکہ پاکستان نے طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا ہوا تھا کہ آپ ان کے اوپر دباؤ ڈالیں کہ یہ اپنے آپ کو جو دنیا کے طور اتوار ہیں اس طرف آئیں۔ ایسے میں 9/11 ہوا۔ جب 9/11 ہوا تو اس وقت سینٹیمنٹ ایسا تھا کہ پوری دنیا امریکہ کے ساتھ ہمدردی میں آئی، اور 1373 ریزولوشن بڑی تیزی سے پاس ہوا، اور وہ جو ریزولوشن تھا وہ بڑا سویپنگ ریزولوشن تھا۔ اس میں یہ تھا کہ اب آپ تمام حکومتوں کو پرو ایکٹیولی مدد کرنی ہوگی ان لوگوں کو پکڑنے کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے جو دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ اب امریکہ کا خیال تھا کہ یہ القاعدہ نے کرایا ہے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ وہ اور حقیقت بھی تھی کہ وہ افغانستان میں اس وقت بیس تھے۔ تو چنانچہ بڑی ہی تیزی میں امریکہ نے بائیلیٹرلی بھی پاکستان پہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، اور وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ جنرل مشرف کی کتاب ان دی لائن آف فائر میں وہ سارے جملے لکھے ہوئے ہیں جو بولے گئے اس وقت کہ جی یو آر ادھر ود اس اور ود دی ٹیررسٹ۔
تو دھمکیاں بڑی سخت تھیں، تو پاکستان نے وہ وار جوائن کی، اور آپ نے دیکھا کہ اس کا پھر بڑی دیر تک ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑا. دیکھیں یہ بات طے ہے کہ 9/11 کے بعد نان اسٹیٹ ایکٹرز یا ملیٹنٹ گروپس جو ہیں ان کی سپیس بڑی کم ہو گئی. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کوئی شخص اگر اپنی آزادی کی خاطر، اپنے ملک کی آزادی کی خاطر کام کرتا تھا، جس طرح ڈی کالونائزیشن میں ہوا، تو فریڈم فائٹرز ایکسیپٹیبل تھا. تو اس لیے بعد میں 9/11 کے بعد یہ کنفیوژن شروع ہو گئی کہ فریڈم فائٹرز کو بھی انہوں نے ٹیررسٹ کہنا شروع کر دیا. اٹ بیکیم ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈسٹنگوش کہ کون ٹیررسٹ ہے اور کون فریڈم فائٹر ہے. تو کشمیر کے اندر جو مجاہدین لڑ رہے تھے وہ تو اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے، اور ایک انٹرنیشنل لا میں پروویژن ہے کہ آرمڈ کانفلکٹ میں جو بھی اپنی آزادی کے لیے کام کر رہے ہیں وہ اسلحہ اٹھا سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں یوز آف فورس. تو اس لحاظ سے تو ان کے پاس انٹرنیشنل لا میں کورڈ تھا. لیکن جو ماحول بن گیا تھا 1373 ریزولوشن کے بعد، اس میں ملیٹنٹس کے لیے کوئی جگہ رہی نہیں تھی نان اسٹیٹ ایکٹرز کے لیے. اور آپ نے دیکھا کہ اس کا پھر ملبہ آہستہ آہستہ پاکستان پہ آتا چلا گیا. اور پھر ایک اور ریزولوشن آیا 1540 اس کا نام ہے. 1540 یہ کہتا تھا کہ کوئی بھی ملک اب کسی نان اسٹیٹ ایکٹر کی مدد نہیں کرے گا کہ کہیں اس تک کوئی ویپنز آف میس ڈسٹرکشن نہ پہنچے. ٹھیک ہے جی. اس پہ یہ بھی ایک بحث چھڑ گئی کہ اچھا جی ٹیررزم جو ہے اس میں اس لیے بھی تعاون کرنا ضروری ہے کہ کہیں یہ جو بڑے ہتھیار ہے، مہلک ہتھیار ہے، یہ ٹیررسٹ کے ہتھے نہ لگ جائے. تو نیوکلیر سیکورٹی کے اوپر ڈیبیٹ شروع ہو گئی. تو اب یہ جو سارے رسیاں بند رہی تھیں، یہ نیچرلی اس میں چونکہ پاکستان کے اندر یہ سارے مسائل تھے، پاکستان کو ان کو ڈیل کرنا تھا، تو ہم نے کیا تو صحیح، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان نے یہ تمام آرگنائزیشنز کو پروسکرائب کر دیا، بین کر دیا اپنی نیشنل لسٹ میں، اس پہ ایکشن بھی لینا شروع کر دیا. لیکن تھرو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے ذریعے ہندوستان نے اور امریکہ نے ان کی مدد کی، پاکستان کے لیے کافی مشکلات کھڑی کر دی. آج بھی اگر جب پاکستان ایف اے ٹی ایف سے نکل آیا ہے اور ایف اے ٹی ایف کی ٹیم آ کے مطمئن ہو کے گئی ہے کہ یہ سارے جو تنظیمیں ہیں یہ پاکستان میں بینڈ بھی ہیں اور ان کو کوئی آزادی نہیں ہے کام کرنے کی، تو اس کے باوجود ہندوستان آئے دن یہ کہتا ہے کراس بارڈر ٹیررزم کا واویلا کرتا ہے. حالانکہ